السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت 102 سے 107 تک پڑھیں گے۔ میں ترجمہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد شاہد بھائی تفسیر کریں گے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا و اور اتبعوا پیروی کی ان سب نے، واو ہے آخر میں اور الف ہے، الف ساکن ہے، اس کا مطلب ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ واتبعوا اور ان سب نے پیروی کی، ما جو کچھ، تتلو تلاوت کرتے تھے یا پڑھتے تھے، الشیطان شیاطین، الشیاطین شیاطین، الشیاطین شیاطین، علی پر، ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، ملک کہتے بادشاہت پر، بادشاہت کنگڈم، علی منی پر، واتبعوا اور ان سب نے پیروی کی، ما جو کچھ، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفر اور نہیں کفر کیا، وما اور نہیں، میں نے بتایا تھا ما جو کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حرف نفی بھی ہے، تو یہاں پہ یہ حرف نفی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو کے طور پہ۔ وما کفر اور نہیں کفر کیا، سلیمان سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیطانوں نے، کفرو کفر کیا، سب شیاطین نے کفر کیا، کفرو جمع کا صیغہ ہے، تو ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کہیں گے سب شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس وہ سب سکھاتے، یعلمون جمع کا صیغہ ہے، وہ سب سکھاتے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ چونکہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے تو بنی اسرائیل کے اندر یہ جو میجک ہے، سحر ہے، اس کو سیکھنے کا بہت شروع سے، بالکل آغاز سے ہی ان کا رجحان اس طرف رہا ہے، اور یہ جادو کے سیکھنے میں بہت ماہر ہیں، اور جادو کرنے کے حوالے سے بھی ماہر ہیں۔ میں نے کسی آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ ان کے پاس باقاعدہ جو ہے کہ وہ ان کی فوجی یونٹس کے اندر باقاعدہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو جنات کے ذریعے کام لیتے ہیں۔ واتبعوا اور ان سب نے پیروی کی، ما جو کچھ، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی پر، ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس وہ سب سکھاتے تھے، یعلمون وہ سب سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ وما انزل، وما اب دیکھیں یہاں پہ پہلے جو ما آیا نا، وما کفر سلیمان، تو وہاں پہ تھا حرف نفی کے طور پہ، اب یہاں پہ جو اس کا معنی ہے، وا اور ما جو کچھ، جو انزلہ نازل کیا گیا، علا پر، ملکینی ملکینی دو فرشتوں پر، میں نے آپ کو بتایا تھا ملک ہو تو ایک فرشتہ، ملکینی دو فرشتے، ملائکہ اس کی جمع ہے، تو عربی کا اسلوب یہ ہے کہ واحد، تثنیہ اور پھر جمع، تو جب دو چیزوں کا ذکر ہوگا، دو اشخاص کا ذکر ہوگا، دو افراد کا ذکر ہوگا، یا ڈول کوانٹٹی ہوگی، تو ہم تثنیہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ علا پر، ملکینی دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت بابل شہر کا نام تھا، ہاروت ہاروت، و ماروت اور ماروت۔ شاید بھائی بتائیں گے کہ جب تفسیر کریں گے تو یہ بتائیں گے اس کی تفسیر میں کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے اور انہیں مقرر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما یعلمان اور وہ دونوں، وما اور نہیں،
یعلمانی وہ سکھاتے تھے، وہ دونوں سکھاتے تھے، یعلمانی پھر تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دو سکھاتے تھے، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، یقولا یہ بھی تثنیہ کے لیے، یعنی کہ دو افراد کے لیے یا دو اشخاص کے لیے یا دو ہستیوں کے لیے، حتیٰ یقولا حتیٰ کہ وہ دونوں یہ کہہ دیتے، انما بے شک، نحن ہم، فتنۃ آزمائش ہے، یعنی وہ کسی کو بھی جو لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے یہ یہود کے لوگ ان کے پاس جاتے تو وہ ان سے کہتے، وہ دونوں ان سے پہلے ہی کہتے کہ ہم آزمائش ہے تمہاری، فلا تکفر، فلا پس نہ، تکفر تو کفر کر، جو بھی بندہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تو یہ بات پہلے اسے بتاتے، فلا تکفر پس تو کفر نہ کر، تکفر تا جو ہے یہ تم کے لیے، تکفر تو کفر نہ کر، فیتعلمون، پس یتعلمون پھر بھی وہ سیکھ لیتے، فیتعلمون پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے، منہما ان دونوں سے، من معنی سے، ہما ان دونوں سے، فیتعلمون پھر بھی وہ دونوں سیکھ لیتے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون به ما جو کچھ، جو یفرقون سب جدائی ڈال دیتے، بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ اس سحر کے ساتھ وہ جدائی ڈال دیتے، بین المرئی، بین کا معنی درمیان، بین کا ما بین، بین درمیان، المرئی مرد کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں ہم وہ، بضارین ضرر پہنچانے والے، ضارین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ضرر، اسی سے، وما ہم اور نہیں، حالانکہ نہیں وہ سب، بضارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ذریعے، بھی ہی کا جو ضمیر ہے وہ سحر کی طرف ہے، جو کچھ وہ سیکھتے تھے، بھی من احد کسی ایک کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اور یتعلمون وہ سب سیکھتے ہیں، ما یضرهم جو انہیں نقصان دیتا، ولا ينفعهم اور نہ وہ انہیں نفع دیتا، اور انہیں ایسی چیزیں سیکھتے جس سے انہیں نقصان ہوتا اور فائدہ نہ ہوتا، وَلَقَدْ اور تحقیق، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا ان سب نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جو اسے خریدے، لمن اس کے لیے، لمن کا مطلب البتہ جو، اشتراہ جو اسے خریدے، ما لہو ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق من سے، خلاق حصہ، خلاق نیا لفظ ہے، اس کو لکھ لیجئے، من خلاق حصہ، وَلَبِئْسَ اور بہت برا ہے، ما جو کچھ، بئس کا یہ لفظ کنزیکٹیولی پچھلے دو تین اسباق میں تین سے زائد مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، بئس بہت برا ہے، وَلَبِئْسَ اور البتہ بہت برا ہے، ما شرعوا جو بیچ ڈالا، شرعوا اشترا، اسی انہی الفاظ میں سے، ما جو کچھ، شرعوا ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے ساتھ، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کانو، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش، لو کانو کاش کہ وہ سب، یعلمون جانتے ہوتے، یہ آیت کافی بڑی ہے، ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر تیسری دفعہ بھی اس کو پڑھیں گے تاکہ فلو میں ہم اس کے معنی کو سمجھ سکیں، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، ان سب نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے، ما اس چیز کی پیروی کی، ما جو کچھ، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا اور لیکن، الشیاطین سب شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر جادو،
وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت، ان فرشتوں کے نام کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمانی اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، وما اور نہیں یعلمانی، یعلمانی کا مطلب دو سکھانے والے، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے انما بے شک ہم، بے شک نحن ہم، بے شک انما بے شک نحن ہم فتنتن آزمائش ہے، فلا تکفر تو پس کفر مت کرو تم، فیتعلمون منہما پس یتعلمون وہ سب سیکھ لیتے، یتعلمون وہ سب سیکھ لیتے منہما من معنی سے، ہما ان دونوں سے، ما جو کچھ یفرقون بھی اس سے وہ فرق ڈالتے، جدائی ڈالتے، الگ الگ کر دیتے، تفریق کر دیتے، بین المرئی مرد کے درمیان، مرئی کا مطلب ہوتا ہے آدمی، المرئی آدمی، وزوجی اور اس کی بیوی، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایسا جادو کر دے جس سے تفریق پیدا ہو جاتی، جدائی پیدا ہو جاتی، نفرت پیدا ہو جاتی۔ وما ہم اور حالانکہ وہ نہیں تھے بضارین نقصان پہنچانے والے، ضرر پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے، من احد کسی ایک کو بھی، الا مگر باذن اللہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو وہ کوئی ان کا جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور یتعلمون وہ سیکھتے ہیں سب، ما جو کچھ یضرہم انہیں نقصان دیتا ہے، انہیں ضرر پہنچاتا ہے، یضر ضرر پہنچاتا ہے، ہم ان کو، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہیں دیتا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا انہوں نے جان لیا یا وہ جان چکے ہیں، لمن اشتراہ لمن البتہ جو اشتراہ خریدے گا ہو اس کو، جو بھی اس کو خریدے، البتہ تحقیق وہ ضرور جان چکے تھے کہ جو بھی اس کو خریدے گا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور بہت برا ہے، ما شروا جو کچھ انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کانو ہوتے وہ، یعلمون جانتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے اس بات کو۔ ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، یہ جو آیت ہے پچھلی، میں نے کہا تھا ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، اگر یہ سبق ختم ہو گیا تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے۔ ولو انہم اور ولو انہم اور اگر انا بے شک ہم وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ البتہ وہ ثواب حاصل کرتے ہیں، مثوبہ ثواب سے، لمثوبۃ البتہ وہ ثواب، من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، خیر بہتر ہے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ البتہ وہ ثواب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر ہے، لو کاش کانو ہوتے وہ، یعلمون سب جانتے، کاش کہ وہ سب یہ جانتے۔ اسی آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے، آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر انا بے شک ہم وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ البتہ وہ ثواب، من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے جو ثواب، خیر بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین اے الذین وہ، آمنو جو ایمان لائے ہو، جب ہم اس کو فلو میں پڑھیں گے تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا مت کہو تم، لا نہیں تا تم، قولو کہو، لا نہیں تا تم،
قولو کہو رائنا، رائنا ہماری رعایت کیجیے. جب یہ آیت ختم ہوتی پھر میں بتاتا ہوں اس کا ترجمہ. وقولو اور تم سب کہو انظرنا ہماری طرف دیکھیے، واسمعو اور سنیے ہماری بات، واسمعو اور یہ بات سنو، یہ بات تم غور سے سنو کہ ایسے مت کہو کہ رائنا، بلکہ کہو انظرو ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں دیکھیے. اور یہ بات جب جو اللہ فرما رہے واسمعو، اور اس بات کو توجہ سے سنو، اس بات کو غور سے سنو، سنو اس بات کو. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم دردناک. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو رائنا کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا لحاظ کیجیے اور خیال کیجیے. اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کرتا ہے اور متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. لیکن جو بنی اسرائیل تھے یا یہودی تھے، اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے اناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے استعمال کرتے تھے، جس سے اس لفظ کے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. رائنا کے ورڈ میں اس کے میننگ میں تبدیلی ہو جاتی تھی. اور جو ان کی جذبہ، نفرت کا جذبہ اور ایک اناد کا جذبہ مسلمانوں کے خلاف تھا، اس کی تسلی ہو جاتی. مثلا وہ یہ کہتے رائنا، رائنا، اس کو بگاڑ کے وہ کہتے رائنا. اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، یا پھر اس کو اس طرح سے کہتے رائنا، رائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے احمق. اسی طرح سے وہ بہت سارے الفاظ کو تبدیل کرتے، مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام سکھایا اور سلام کا حکم دیا، تو السلام علیکم کہنا چاہیے. تو جبکہ یہود جب مسلمانوں کو ملتے تو وہ اپنی نفرت کی بنیاد پہ السلام علیکم کہتے. اس کا مطلب ہے کہ تم پہ موت آئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم انظرنا، رائنا کی بجائے کیا کہا کرو، انظرنا ہماری طرف دیکھیے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس رائنا کا. یا ایوہ الذین، اے وہ لوگو، اے الذین جو آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو مت کہو رائنا ہماری رعایت کیجئے، وقولو اور کہو انظرنا ہماری طرف دیکھیے، ہمیں دیکھیے. واسمعو اور یہ بات توجہ سے سنو، یہ غور سے سنو اس بات کو. وللکافر، اچھا یہ جو غور کا لفظ ہے نا، غور یہ نہیں ہے اس میں، یہ توجہ سے سنو اس کا معنی میں یہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. واسمعو جیسے کہہ رہے ہیں یہ بات سنو، ایسے یہ خطاب ہے کہ بات توجہ سے سنو اس طرح سے. واسمعو اور سنو. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم دردناک. علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، پینفل، کہ جو بہت اذیت دینے والا ہے. ما یودو، یہ لفظ بھی پچھلے 3 اسباق پہ کنزیکٹیولی 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. یودو کل شاہد بھائی نے بھی بتایا تھا کہ مودت، محبت کا ایک اعلیٰ درجہ مودت. تو یہاں پہ جب ہم اس کا معنی کر رہے ہوں گے ما یودو نہیں چاہتے، مودت اور محبت اور چاہت اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے. ما یودو نہیں چاہتے، نہیں خواہش رکھتے، نہیں مودت رکھتے، الذین وہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور مشرکین میں سے. اچھا یہ اب آگے نا جب تذکرہ ہوتا جائے گا، پہلے تو بنی اسرائیل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات میں یہود کو اور مشرکین کو اب ہمارے پاس جو سب سے بڑی مشرکین کی مثال ہے، یہ ہمارے ہمسائے میں جو غلیظ ترین کافر بیٹھا ہوا، یہ مشرک کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، ان المشرکین نجس، کہ مشرکین نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں. تو یہ یہود اور جو ہنود ہے نا، یہ مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتے ہیں. جہاں پہ بھی یہود کا ذکر آتا ہے مختلف مقامات پہ قرآن میں، بہت سارے مقامات پہ تو ہنود کا یا مشرکین کا ذکر بھی ساتھ آتا ہے. مشرک تو ہماری پاس تو سب سے بڑی مثال ہے اس کی، یہ جو ہمارے مشرق میں بیٹھا ہوا ناپاک اور غلیظ دشمن ہے، یہ بھی وہی ہے. انہوں نے بچڑے کی پیدا کی، اس کی ماں کی پوجا کرتے ہیں، کسی کو باپو کہتے ہیں، کسی کو ماتا کہتے ہیں.
تو ان کا بہت کلوز ریلیشن ہے، ان کی کو ریلیشن بہت زیادہ یہود کی اور ہنود کی، اس لیے قرآن میں بھی اکثر مقامات پہ ان کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے۔ دیکھیں یہ مشرکین بھی ہم سے کس قدر دشمنی رکھتے ہیں کہ قرآن میں بالکل کلیئر کٹ واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے، ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے، کیا نہیں چاہتے کہ ان ینزل، کہ نازل کی جائے، اتاری جائے، علیکم، علی منی پر، کم تم پر اتاری جائے، اے مسلمانوں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی خیر نصیب ہو، تمہارے ملکوں میں امن ہو، تم سکون سے رہو، تمہارے ملکوں میں پراسپیرٹی ہو، تم دین کے معاملے میں آگے بڑھو، تم دنیا کے معاملے میں آگے بڑھو، یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر تم پہ نازل ہو، کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کن لوگوں، کن کافروں میں سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ینزل، یہ کہ اتاری جائے، یہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتا ہے، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا اور بڑا ہے، بڑے فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ، بڑے فضل والا، عظیم کا معنی بڑا، اور فضل، فضل والا، تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ، ما منی جو، ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن، کسی آیت میں سے، او ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔ نسیان کہتے ہیں نا، نسیان، نسیان کا مطلب ہے کہ ڈائمنشن، میموری کا لاس ہونا، تو ہم اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جس آیت، کبھی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی وہ بھلا دیتے ہیں۔ ما ننسخ، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ما، جو کچھ، ننسخ، ہم، نون جو پہلا ہے وہ ہم کے لیے ہے، جمع متکلم کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ما ننسخ، ہم، ما، جو کچھ، ننسخ، ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن، کسی آیت میں سے، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی، نأتی کا مطلب ہے ہم لے آتے ہیں، بخیر، بخیر، خیر والی، بہتر، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی۔ ہم کوئی آیت اگر منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں کہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا، لم تعلم، آپ نہیں جانتے، لم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آج کے سبق کی آخری آیت، آج کا سبق تھوڑا سا بڑا ہو گیا لیکن انشاءاللہ چونکہ ہماری بیس بن چکی ہے تو ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتے چلے جائیں گے۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ، ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، کہ بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے، لا کے لیے، ہو، اس کے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، وما لکم، وما، اب یہاں پہ وما کا معنی نفی کے لیے، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے، دوست، ولی اللہ، اللہ کا دوست، من دون اللہ، دون کا مطلب ہوتا ہے سوائے، سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور کوئی مددگار۔
نصیر کیا کہتے ہیں نا، نصرت کے لیے آگے، ہم آپ کی نصرت کے لیے آگے، انصار، تو اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے کوئی مددگار۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمینوں کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ شاید بھئی جب پڑھائیں گے تو جو پہلی آیت ہے چونکہ وہ لمبی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی نئے الفاظ نہیں ہے، وہ وہی الفاظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے تو وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ تفصیل میں کور ہو جائے گا۔ میں 5 منٹ اوپر لے چکا ہوں، تو آج کا سبق بس یہیں پہ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اب شاید بھئی تفسیر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔